السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قید سے چھٹکارے کا ایک نبوی عمل جو میں تفسیر ابن کثیر میں پڑھ رہا تھا، سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں، کیونکہ آج ہم لوگوں کے نہ جانے کتنے ماؤں کے لال ہیں، نہ جانے کتنی بہنوں کے بھائی ہیں، ہمارے نوجوان نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو بے قصور بے گناہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، ان کے رہائی کے کوئی راستے نہیں بن پا رہے ہیں، سالوں سے وہ قید میں ہیں، گھر والے فکر مند ہوتے ہیں۔ تو یہ جو عمل ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ آپ کا اگر کوئی اپنا جیل میں بند ہے، بے قصور ہے، بے گناہ ہے یا کسی سازش کا شکار ہے، تو آپ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قید سے چھٹکارے کا کوئی راستہ جلد از جلد نکال ہی دے گا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے بیٹے ہیں حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو ہے نا کافروں نے قید کر لیا۔ تو جب وہ کافروں کی قید میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہلوا دو، یعنی ان کے والد صاحب کو، ان کے فیملی کو بول دو کہ خوب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں، خوب پڑھیں۔ گھر والوں نے جو ہے نا اس عمل کو کرنا شروع کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پورے گھر میں اس کا ورد کیا جانے لگا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غیر مسلموں کی قید میں تھے، اچانک سے جو ہے نا ان کی قید کا دروازہ کھل گیا اور وہ وہاں سے بھاگ نکلے، اور ان کو انہی کی ایک اونٹنی بھی مل گئی، اس اونٹنی پہ سوار ہوئے اور بھاگ نکلے۔ آگے بڑھے تو اونٹوں کا ایک ریوڑ بھی مل گیا، ان اونٹوں کا ریوڑ بھی اپنے پیچھے انہوں نے لے لیا۔ اب جو جیلر تھے انہوں نے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوب پیچھا کیا، لیکن آخرکار نہیں پکڑ پائے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پہ سوار، پیچھے اونٹوں کا ریوڑ ہے، اپنے گھر کے دروازے پہ آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو والدین گھر کے اندر تھے، آواز لگی کہ آواز تو اپنے بچے کی لگ رہی ہے۔ تو والدین نے خوش ہو کے والد صاحب نے کہا اپنی اہلیہ سے کہ ایسا لگ رہا ہے ہمارے بیٹے کی آواز ہے۔ تو والدہ نے کہا کہ ارے بیٹے کی آواز کیسے ہو سکتی ہے، وہ تو قید میں ہے، کہ چلو دیکھتے ہیں۔ تو اپنے نوکر کے ساتھ، گھر کے خادم کے ساتھ دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سلامت اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے دروازے پر کھڑے ہیں، اور پورا آنگن اونٹوں کے ریوڑ سے بھرا ہوا ہے۔ ماں باپ نے خوشی سے اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور یہ پورا واقعہ بیان کیا کہ ہمیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے ہم نے اس عمل کو کیا، آج اللہ نے تمہاری رہائی کے راستے بنا دیے۔ پھر حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو اونٹ وغیرہ تم لے کر آئے ہو، میں پہلے حضور سے پوچھ لوں کہ یہ اونٹ ہمارے لیے حلال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ جب انہوں نے حضور سے جا کے دریافت کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب تمہارے لیے ہیں، جو چاہو وہ کرو۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے نا کہ تھوڑے سے بھی معاملہ ہوتا ہے تو گرفتاریاں ہو جاتی ہیں، نوجوانوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور بیل نہیں ملتی ہے، بہت مشکلوں کا فیملی کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو قانونی جو کارروائی ہے، قانونی جو پرتکریا ہے نا، پریکریا ہے، اور جو بھی کاغذی کارروائی ہوتی ہے وہ آپ کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ خوب پڑھیے۔ اور 1000 ہوتا ہے نا کہ اگر کچھ لمٹ مل جائے تو ذرا آسانی ہو جاتی ہے، تو 1000 مرتبہ کم سے کم صبح شام پڑھ کر اللہ سے دعا کرنے کا معمول بنائیے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو بھی عزیز جیل کے پیچھے ہیں یا فورین کنٹری میں پھنسے ہوئے ہیں، ایسا بھی دیکھنے میں مل رہا ہے کہ کوئی دبئی میں پھنسا ہوا ہے، کوئی سعودی میں پھنسا ہوا ہے نا، کوئی کسی قید میں، کوئی غلط مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے لیے راستے بنا دے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو غلط پھنسا ہوا ہے، سازش کے تحت پھنسا ہوا ہے، یا جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اسی کو یہ عمل فائدہ دے گا، ہے نا۔ اب جو ظالم ہے، جو نالائق قسم کا آدمی ہے، جو مجرم ہے واقعی میں، اس کے لیے کوئی رہائی کے راستے نہیں بنیں گے۔ تو اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں، ہے نا، دوسروں تک شیئر بھی کریں تاکہ سب لوگوں کو یہ نبوی عمل قید سے چھٹکارے کا معلوم ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔